بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ کل ہم نے شروع کیا تھا بچوں باب وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ اگر مسلمانوں کے جو ہے نا دو طائفے یعنی دو لشکر جو ہیں آپس میں قتال کریں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان صلح کرواؤ۔ فَسَمَّاهُ الْمُؤْمِنِينَ، تو امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو مومنین شمار کیا ہے۔ تو جنگ کرنا کیا ہے؟ یہ تو گناہ ہے نا، لیکن باوجود گناہ کرنے کے کیا نہیں ہے اس کے درمیان میں ان کے اوپر کفر کا اطلاق نہیں کیا گیا، ورنہ کافر نہیں ہوتا۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ہے رد کر دیتے ہیں جناب، ان کا معتزلہ کا رد ہو گیا کہ وہ کیونکہ کیا کہتے ہیں کہ جی جو آپس میں گناہ کرے گا تو اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کہ معاصی کے ارتکاب سے انسان ایمان سے خارج نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ یہ اسی کے اوپر ہی جو تھے، اس لیے کہہ رہے ہیں وبی قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارک قال حدثنا حماد بن زید قال حدثنا ایوب و یونس عن الحسن عن الاحنف بن قیس، ٹھیک ہے نا، احنف بن قیس دیکھیے بڑے کمال کے راوی آ رہے ہیں۔ قال، ٹھیک ہے نا، قال ذهبت لانصر هذا الرجل، ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ جناب صاحب تو لانصر هذا الرجل، تو میں نے ارادہ کیا کہ میں جا کر اس آدمی کی مدد کروں۔ فلکی یعنی ابو بکرا تھا، ٹھیک ہے، تو مجھے راستے میں ابو بکرا ملے۔ فقال این تو کہاں جا رہا ہے؟ قلت انصر هذا الرجل، کہ اس آدمی کی میں مدد کرنے جا رہا ہوں۔ قال ارجع فإني سمعت، تو لوٹ جا، فإني سمعت وسلم يقول اذا التقى المسلمان بسيفهما، ٹھیک ہے نا، کہ جب دو مسلمان آپس میں آ جائیں فالقاتل والمقتول فی النار، تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ قلت رسول اللہ هذا القاتل فما بال مقتول، تو یہ تو قاتل تو بات سمجھ میں آتی ہے، مقتول کو کیا قصور ہے؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه، کہ وہ کیا کرنا چاہتا تھا، وہ اپنے بھائی کو وہ بھی قتل کرنا چاہتا تھا۔ اس طرح یہ جو ہے اس میں سے آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب دیکھو ذرا، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا اس میں سے ان میں کون آگے ہیں؟ یہ آگے جی حماد بن زید، حماد بن زید آگے، ٹھیک ہے نا۔ ایک بات یاد رکھنا کہ حدیث کے اندر جو ہے نا دو حماد جو ہے نا زیادہ مشہور ہیں، ایک تو یہ حماد بن زید ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایک حماد بن سلمہ ہے، ٹھیک ہے نا، ان کو حمادان بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے یہ حماد بن زید اور حماد بن سلمہ جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو یہ دونوں ہی جو ہے نا اس میں سے، تو یہ دونوں کے اندر سے تھے، یہ دونوں، ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے تھے۔ تو اس میں سے اور ان کی جو ہے نا یہ مضبوط، دونوں راوی مضبوط ہیں۔ اچھا، اور پھر حسن بصری جو ہیں، حسن بصری بھی آ رہے ہیں، دیکھیں حسن بصری کے بارے میں تو آپ کو ویسے بھی معلوم ہے کہ حسن بصری جو ہیں یہ تو بڑے تقوی والے وہ تھے، اور ان کی والدہ کا نام جو تھا نا، ان کی حسن بصری کے والدہ کا نام خیرہ تھا۔ تو وہ جو تھی ایک دفعہ وہ ہوتی تھی اس میں سے نا، تو حضرت ام سلمہ کے پاس ہوتی تھی، حضرت ام سلمہ ازواج مطہرات میں سے۔ تو یہ ایک دفعہ کہیں تو حضرت بصری جو تھے وہ رونا شروع ہو گئے، تو یہ جو تھے اس میں سے حضرت ام سلمہ نے جو ہے نا ان کو جو تھا وہ دودھ پلایا تھا، دودھ پلایا، اس میں سے یہ جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حسن بصری جو ہے، اور اس لیے فصاحت اور بلاغت جو تھی ان کو اس میں سے آ گئی۔ اور پھر راوی بھی کون آ رہے ہیں؟ راوی آگے آ رہے ہیں کہ ان الحسن عن الاحنف بن قیس، احنف بن قیس، ٹھیک ہے نا، اور احنف بن قیس جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، ان کے بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا ان کے حق میں جو تھی نا مغفرت کی دعا فرمائی تھی، اور ایمان لانے سے پہلے دعا فرمائی تھی ان کا، ٹھیک ہے نا، اس نے ان کے بارے میں۔
تو اور یہ بچے تھے اس وقت جو ہے، ٹھیک ہے نا. تو اصل میں جو تھے ہوا یہ تھا، دیکھیے جی وائس اوکے، وائس اوکے. دیکھیے وائس اوکے. اچھا یہ احنف بن قیس جو تھے نا، ہوا یہ تھا کہ ان کے قبیلے والوں کے پاس جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا دعوت بھیجی، تو کس نے بھی دعوت قبول نہیں کی تھی. تو یہ احنف بن قیس یہ بچے تھے اس وقت جو ہے. تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ آدمی تو صحیح کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب اس آدمی نے آ کے جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات جب فرمائی، آ کے سنائی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا کہا کہ ایک بچہ تھا اس کا نام احنف بن قیس تھا. تو اس نے فرمایا تھا کہ اللہ اس احنف کی کیا کر دیجیے، مغفرت فرما دیجیے. تو ان کو ایمان کی دولت مل گئی تھی اور صحابہ کرام میں یہ بن گئے تھے پھر اس میں سے. اور ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ دیکھو احنف بن قیس جو تھے، جب صحابہ کے درمیان میں آپس میں جو تھے نا کچھ نہ کچھ معاملات ہوتے رہے، تو یہ جو تھے نا یہ کسی فریق کا بھی ساتھ نہیں دیتے تھے، کسی کا بھی فریق کا ساتھ نہیں دیتے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو تھے نا کسی فریق کا ساتھ نہیں دیتے. وہ ابھی اسی بارے میں آ رہا ہے کہ جب صحابہ کے جنگ جمل ہوئی تھی، جنگ صفین ہوئی تھی، یہ ساری صورتحال ہوئی تھی. تو یہ دور رہے تھے صحابہ کے نا 3 قسم کے لوگ ہو گئے تھے، یاد رکھو. صحابہ میں 3 قسم کے لوگ تھے. بعض صحابہ ایک طرف تھے، ٹھیک ہے نا، جیسے کہ جنگ جمل یا جنگ صفین وغیرہ ہوئی ہے تو ایک طرف وہ آگے حضرت علی کی طرف جو ہے ایک ہو رہا. دوسری طرف جو معاملہ رہا کہ حضرت امیر معاویہ کی طرف جو ہے، دوسرے صحابہ کی جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ کی طرف وہ رجحان رہا. اور بعض صحابہ ایسے تھے کہ جو بالکل بیچ میں نہیں آتے تھے. وہ کہتے کہ جب دو مسلمانوں کا آپس میں جو ہے نا کوئی اس طرح کے کوئی معاملات ہو رہے ہوں تو ہم اس میں نہیں آئیں گے بالکل. تو حضرت احنف بن قیس بھی ان لوگوں میں سے تھے. یہ اصل میں اسی کا ذکر فرما رہے ہیں، اسی چیز کا کہ میں کیا کروں. میں اصل میں تو چلا تھا کہ ٹھیک ہے نا حضرت علی کی مدد کے لیے، ان صاحب کی مدد کرنے کے لیے نا، حاضر رجل یہ ہے نا، حاضر رجل کہ میں اس آدمی کی مدد کے لیے چلوں. اصل میں حضرت علی کے لیے مدد کے لیے چلے تھے کہ میں حضرت علی کی جا کے کیا کروں، مدد کروں، ٹھیک ہے نا. اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت علی کے درمیان جو تھے، حضرت عائشہ کہہ رہی تھی کہ جناب آپ کیا لیں، حضرت عثمان کا قصاص کا بدلہ لیں، ٹھیک ہے نا. تو حضرت علی فرما رہے تھے کہ نہیں ابھی تھوڑا سا ہم ٹھہرتے ہیں. وہ جنگ جمل ہوئی تھی ان کے درمیان پہ جو تھی، ٹھیک ہے نا، حضرت علی اور حضرت عائشہ حضرت زبیر بن عوام کے لشکر کے درمیان میں نا. تو کہتے ہیں کہ جب یہ لڑائی کے لیے جانے لگے تو ابو بکرہ راستے میں مل گئے. وہ کہتے ہیں اچھا تو لڑائی کے لیے جا رہا ہے. تو جو ہے نا اس میں سے یہ کیا ہو گئے، یہ واپس ہو گئے تھے. اگرچہ یاد رکھو کہ اس حدیث کا مصداق حضرت علی اور حضرت عائشہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اس حدیث میں تو کیا آ رہا ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں کے ہیں جہنم کے اندر ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ جنگ صفین میں بھی شریک نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے. تو اس میں سے جو ہے تو اس وجہ سے یہ جو تھا اس میں سے انہوں نے کہا کہ تم کہاں کا ارادہ کرتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ جناب میں اس آدمی کی حضرت علی کی مدد کرنے جا رہا ہوں. تو یہ کیا ہے، اچھا اب قاتل اور مقتول کا کیا مطلب کیا ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں جو ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو ہاں تو قاتل بھی جہنم میں، مقتول بھی. تو انہوں نے یہی کہا کہ جناب علی کہ ہی کیوں مقتول کیوں جائے گا، کیونکہ اگر حضرت نے فرمایا کہ اگر مقتول قاتل کو قتل نہ کرتا تو یہ اس کو قتل کر دیتا، نیت تو تھی نا اس کی. اچھا پہلی بات یہ آ گئی. اچھا پھر اس حدیث کو لے کر کیوں آئے ہیں، عنوان کے ترجمۃ الباب کے ساتھ کیوں لے کر آئے ہیں، ترجمۃ الباب وغیرہ. ایک تو وہی بتا رہے ہیں کہ دیکھو ازل تقل مسلمان بسیفہما، حدیث میں کیا ہے کہ جب دو مسلمان، تو کافر تو نہ ہوئے، پھر بھی مسلمان تو مسلمان ہی رہے، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ معصیت کا ارتکاب کرنے سے بھی بندہ جو ہے کافر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، کافر نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے نا, یہ اس میں سے واقع ہے. سمجھ گئے بات کو؟ اچھا, اب مسئلہ یہی آتا ہے کہ بھئی اگر جب فتنہ ہو رہا ہو تو پھر کیا کریں؟ جب دو مسلمانوں کی آپس میں کوئی دو گروہ ہیں مسلمانوں کے, تو اب کیا کیا جائے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب لڑائی ہو رہی ہو تو سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کو آپس میں صلح کروانی چاہیے. ٹھیک ہے نا, اگر صلح نہیں ہو سکتی تو پھر کیا کرو, کنارہ کشی اختیار کر لو. ٹھیک ہے نا, پھر کیا کرو, کنارہ کشی اختیار کر لو. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان کیا ہے, ایک مسلمان حق پر ہو, ایک گروہ جو ہے, ٹھیک ہے نا, تو جو ظالم ہوگا تو ظالم, تو اس میں سے تو جو مظلوم کی مدد کرنی چاہیے نا. ٹھیک ہے نا, اگر پتہ چل جاتا ہے کسی طریقے سے, پکا پتہ چل جاتا ہے کہ جی فلان جو مظلوم ہے تو اس کا ساتھ دینا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا اس میں سے جہاں پہ حق واضح ہو, اور جہاں پہ آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا تو وہاں پہ آپ کیا کر رہے ہیں, پھر اس میں سے کیا کر رہے ہیں, جو ہے نا تم کیا کرو. اس نے خود فرمایا تھا, ایک وہ آتی بھی ہے, میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر بھی کیا ہوگا, کہ اگر جو ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جناب علی فتنوں کا دور جب آئے گا, ٹھیک ہے نا, جب فتنوں کا دور آئے گا تو اس وقت تم کیا کرنا. اس نے فرمایا اپنی تلواریں توڑ دینا, اچھا, اور اپنے گھروں کے اندر جو ہے نا اپنے جم کے بیٹھ جانا, یعنی باہر مت نکلنا فتنوں کے نشے, کیونکہ اس زمانے میں جو بندہ کیا نکلے گا, فتنوں کو مٹانے کے لیے بھی نکلے گا نا, تو وہ بھی فتنوں کا شکار ہو جائے گا. پتہ ہی نہیں چل رہا ہوگا نا کہ کون حق پہ, کون جو ہے نا اس میں سے. ٹھیک ہے نا, سمجھ گئے ہو بات کو, سمجھ گئے ہو بات کو. سمجھے, یہ بات آ گئی ہے اس میں سے جو ہے. اچھا, اب یہی سوال پیدا ہوگا کہ جناب یہ تو اگر دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں تو یہ بھی تو آپس میں لڑائی ہوئی تھی نا آخر مسلمانوں کی جو ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ جو تھا یہ بھی تو لڑائی ہوئی تھی مسلمانوں کے درمیان. ٹھیک ہے, یہی تو وہ تھی کہ جی اب اس میں سے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے, اچھا یہ بات یاد رکھنا, یہ ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے دو مسلمانوں کے گروہ جب آپس میں لڑیں گے, جب دونوں کیا ہوں, باطل پر ہوں, جب دونوں باطل پر ہوں, یہ اس کے لیے ہے. ٹھیک ہے نا, یہ دونوں کیا ہوں, جب وہ باطل پر ہوں تو یہ ان کے لیے ہے. اگر جو ہے نا آپس میں اتحادی اختلاف آ جائے, ٹھیک ہے نا, اور ایک حق جو سمجھ رہا ہے تو یہ اس کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اور یہی صحابہ کے درمیان میں جو آپس میں ہوں وہ اتحادی اختلافات ہوئے ہیں, اتحادی اختلافات ہوئے تھے کہ جی ہے اس میں سے. ٹھیک ہے نا, تو اس وجہ سے یہ اتحادی اختلافات تھے صحابہ کے, یہ وہ نہیں تھا آپس میں جو تھے. ٹھیک ہے نا, لیکن پھر حضرت ابوبکر نے جو حدیث بیان کی تھی ان کو, تو حضرت ابوبکر جو تھے وہ بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جناب علی اگرچہ آپس میں کیا ہے جو ہے نا, یہ آپس میں سب صحابہ کو, کئی صحابہ کو, یعنی وہ بھی تھا کچھ صحابہ کے بارے میں جو خاموش رہے تھے, بالکل ارادہ ہو گئے تھے, انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہی مسلمانوں کے درمیان میں آپس میں جنگ ہونا اچھا نہیں ہے. تو وہ اس لیے وہ بالکل کنارہ کش ہوئے تھے. تو انہوں نے جب یہ بات کی تو جو اخنس تھے یہ بھی کیا ہو گئے, احنف کیسے تھے یہ بھی وہ ہو گئے, انہوں نے رک گئے. انہوں نے کہا کہ بھئی اس کا مطلب ہے کہ مجھے کسی کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے نا,
یہ اس میں سے آ گیا، ٹھیک ہے نا، اس وجہ سے ہو گیا۔ اس کو کہا جاتا ہے مشاجرات صحابہ، مشاجرات صحابہ۔ یہ آج کل نا یہ ایک نیا ایک ٹاپک چھڑ پڑا ہے مشاجرات صحابہ کے اندر سے، کہ پہلے زمانے میں بھی ہوتا تھا کہ جی لوگ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، لیکن اتنا نہیں تھا۔ اب جو آج کل نئے نئے اسکالر نکل آئے ہیں نا، جو نئے نئے اسکالر جو نکل آئے ہیں، انجینئر علی مرزا ہو گیا، ٹھیک ہے نا، انڈیا کے اندر جو ہیں وہ سید سلمان ندوی صاحب ہو گئے، یہ لوگ جو ہے نا ان کو اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، ان کا صرف اور صرف کیا ہوتا ہے، وہ صحابہ کے اوپر جو ہے نا صرف کیچڑ اچھالنا ان کے مقصد ہوتے ہیں، مقاصد ہیں ان کے اصل میں، کہ صحابہ کو جو ہے نا صحابہ کے اوپر بات کی جائے، اور وہ کہتے ہیں ہم حق کی تلاش کے اندر ہیں، اصل میں ہم حق بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو ہے نا وہ بہت سی ایسی اس قسم کی باتیں کریں گے جس سے کیا ہو، تاکہ حضرت امیر معاویہ کی جو فضیلت ہے لوگوں کے دلوں سے وہ نکل جائے۔ جی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں لوگوں کے لیے، تو یہ لوگ جو ہے نا یہ آج کل انہوں نے خاص طور پہ یہ کام شروع کیے ہوئے ہیں۔ حالانکہ صحابہ کے درمیان میں جو اختلاف ہوا کرتے تھے وہ کیا ہوتے تھے، اجتہادی اختلاف ہوا کرتا تھا، جس میں سے ہم بھی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے، حضرت علی جو تھے وہ حق پر تھے، لیکن یہ نہیں تھا کہ حضرت امیر معاویہ جو تھا وہاں پہ بھی کیا تھا، اجتہادی مسئلہ تھا، اتحادی مسئلہ تھا۔ اس لیے صحابہ نے کیا کیا، حضرت امیر معاویہ کا ساتھ بھی دیا، اور جب جنگ جمل تھی تو جو ہے وہ صحابہ نے حضرت عائشہ کا ساتھ بھی دیا، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، ان حضرات کا ساتھ دیا اس میں جنگ جمل کے اندر، کیونکہ کیا تھا، اجتہادی معاملہ تھا۔ بعض یہ سمجھ رہے تھے کہ جناب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھی کہ بھئی ہمیں عثمان کا قصاص لینا چاہیے ابھی جو ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ابھی دیکھیں اگر ہم نے ابھی اگر ان کے ساتھ جنگ کی، یہ باغی جو ہیں، تو ہمیں اسلام کو نقصان پہنچے گا، تو ہمیں تھوڑا سا کیا کرنا چاہیے، پہلے اپنے آپ کو مضبوط کر لیں، پھر اس کے بعد ہمیں وہ کرنا چاہیے ان کے ساتھ جو ہے۔ اور ان کی رائے تھی کہ نہیں، ہمیں جو ہے وہ ان سے، کیونکہ انہوں نے کیا کیا ہے، نقصان پہنچایا ہے، تو جو ہے اس لیے ہمیں فوراً ہو جانا چاہیے۔ اس لیے صحابہ کی جو آپس میں جو اختلافات ہوئے اس میں ہمیں زبان نہیں وہ کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اجتہادی معاملات تھے، اجتہادی معاملات تھے، اور جو تھے اس میں سے، اور اسی لیے تو دیکھیں بہت سے صحابہ جو تھے انہوں نے جو تھے، اور کئی صحابہ جو تھے جیسے حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں، وہ جو تھے وہ کسی معاملے میں نہیں آیا کرتے تھے، وہ بالکل کنارہ کشی اختیار کیا تھا، لوگ ان کے بارے میں بہت سی باتیں بھی کیا کرتے تھے کہ جی یہ بڑے بزدل ہیں، فلاں ہیں، یہ ہیں، تو ان لوگوں کے بارے میں یہ بڑی اس قسم کی بھی وہ چلتی تھی کہ جی، لیکن وہ کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ میں کسی کام میں اس میں نہیں آؤں گا جب صحابہ کے آپس میں اختلافات، سمجھیے بات کو۔ تو اصل میں تو یہ تھا کہ یہ آیت تو اصل یہ حدیث تو ان لوگوں کے لیے جو دو مسلمانوں کے گروہ جو دونوں کیا ہیں، باطل کے اوپر ہیں، دونوں باطل کے اوپر ہیں، اس کا لیکن انہوں نے کیا کیا، اتنی احتیاط کا پہلو تھا کہ انہوں نے کہا، جیسے انسان ہوتا ہے نا کہ ہر جگہ کے اوپر اس کو احتیاط کی پہلو رکھتا ہے، تو ابو بکرہ نے بھی کیا کر دیا، وہ حدیث بیان کر دی ان کو۔ اچھا یہ بات تو ختم ہو گئی، لیکن اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ مقتول کیوں جہنم میں جائے گا، پھر مقتول جہنم میں کیوں جائے گا؟ تو کیا گناہ کا ارادہ کرنے سے بھی انسان کو بالکل وہ مل جاتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، اور اس نے فرمایا کہ کیونکہ وہ بھی کیا تھا، وہ تھا، ٹھیک ہے نا، تو اور نیکی کا اجر کیا ہوتا ہے، دیکھو نیکی میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان نیکی کرتا ہے، نیکی کا ارادہ کرتا ہے، تو نیکی کا ارادہ کرنے پہ بھی انسان کو ایک نیکی مل جاتی ہے۔ ایک آدمی نے اگر نیکی کا ارادہ کیا تو ایک نیکی کا ارادہ کرنے سے ہی اس کو کیا مل، یعنی نیکی کا ارادہ کرنے پہ اس کو نیکی مل جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اگر عمل کر لے گا تو 10 گنا مل جاتا ہے پھر اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو اور اگر گناہ کا ارادہ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس پہ تو گناہ کا لکھا نہیں جاتا اس میں سے۔ تو یہاں پہ تو یہ آ رہا ہے کہ جناب انہوں نے کیا کیا، جس نے ارادہ کیا تو اس میں سے یہ بھی کیا ہے، یہ بھی جہنم میں جائے گا۔ اس لیے ہمیں اب کیا سمجھنا پڑے گا، یہ جو ہے اب ہمیں وہ سمجھنا پڑے گا کہ جی گناہ کے ارادے کے مراتب ہوتے ہیں، 5 مرتبے ہوتے ہیں، اور یہ آپ نے تفسیر کے اندر بھی پڑھا ہوگا، جب
حضرت یوسف علیہ السلام اور جو تھا جو زلیخا کی جو وہ تھا معاملہ جو ہے، تو وہاں پہ بھی تھی وہ ہمہ بھی صحیح، تو ہمہ کا لفظ جو آیا، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے اس کو جو ہے نا سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھو اب ہوتا کیا ہے کہ ہر ارادے کے اوپر پکڑ نہیں ہوتی ہے، ہر ارادے پہ پکڑ نہیں ہوتی، ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ دیکھو دل میں خیال آتا ہے، ختم ہو گیا، صرف ہلکا سا خیال آتا ہے، آیا، اور یہ غیر اختیاری ہوتا ہے، یہ تو آپ کو پتہ چل گیا، ٹھیک ہے نا، غیر اختیاری، وسوسہ آ گیا، نکل گیا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو اس کو کیا کہتے ہیں، حاجس، حاجس، کہ جی خطرے کا آ جانا، گزر جانا، ٹھیک ہے نا، تو اس کو کیا کہتے ہیں، حاجس کہتے ہیں، حاجس، تو آپ یہ تو آپ کو خود پتہ ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کیونکہ بھائی یہ سوچیں جو انسان کو آ رہی ہوتی ہیں یہ غیر اختیاری ہوتی ہیں، اس پہ انسان کی کوئی پکڑ نہیں ہے، اگر اس پہ پکڑ ہو جائے تو یہ تو کیا ہوگا، ایک مطلب ایک غیر اختیاری فعل کے اوپر انسان پکڑا جائے گا، یہ تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کے خلاف آ جائے گی۔ ایک تو یہ ہے کہ خالی ارادہ آ گیا، گناہ کا خیال آ گیا، صرف وسوسہ آ گیا، تو اس کے اوپر جو ہے نا حاجس، ہاں ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گیا۔ اچھا دوسرا ہوتا ہے خاطر، ٹھیک ہے نا، خاطر، یہ کیا ہوتے ہیں، اس خیال کو کہتے ہیں جو بار بار آتا ہے، ٹھیک ہے نا، حاجس کیا ہوتا ہے، ایک مرتبہ آتا ہے گزر گیا، لیکن خاطر میں کیا ہوتا ہے، یہ بار بار انسان کو آ رہا ہوتا ہے، آیا نکل گیا، پھر آیا پھر نکل گیا، پھر آیا پھر نکل گیا، اس کو کہتے ہیں خاطر کہتے ہیں۔ اب یہ بھی آپ سمجھتے ہو کہ یہ بھی انسان کی وہ نہیں ہوتی ہے، یہ خود بخود کیا ہو رہا ہوتا ہے، کھاتا چل رہا ہوتا ہے، سسٹم جو ہے نا اس میں سے بار بار چل رہا ہوتا ہے کہ انسان کی، تو یہ آگے خاطر ہو گیا۔ تیسرا درجہ جو ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے خاطر، طا کے ساتھ، طا کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، تیسرا درجہ آ گیا حدیث النفس کا، ہوتا ہے کہ خیال آیا اور اس نے دل میں جمایا اس کو، کہ اب سوچ رہا ہے، خود اختیار سے کر رہا ہے کہ یہ کروں گا نہیں کروں گا، کروں گا، ٹھیک ہے نا، یہ دل ہی دل میں باتیں کر رہا ہے اپنے آپ سے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں کیا آ گیا، خیال آنا تو وہ نہیں تھا، لیکن کیا ہے، خیال کو جما لیا اب اس نے خود، یہ کیا کہلاتے ہیں، حدیث النفس، اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے دل دل میں، اس طرح ہوتا ہے انسان کے، حدیث النفس ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ چوتھا درجہ کیا ہوتا ہے، ہم کا ہوتا ہے، ہم، کہ اب تصور سے بات آگے آ گئی ہے اور ارادہ کر لیا ہے کہ کروں گا، لیکن اب پکا نہیں کیا، کروں گا، یہ کام کروں گا، لیکن پکا نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، اس کو کہتے ہیں ہم، لیکن حدیث و نفس میں تو تھا نا کہ دل ہی دل میں اس کو باتیں کر رہا ہے، جمع اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو یہ جس میں سے کروں گا، یوں کروں گا، یہ یوں کروں گا، تو یہ حدیث و نفس تھا۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں ہے کہ ارادہ کر لیا ہے لیکن ابھی پکا نہیں ہے، ہم، ٹھیک ہے نا، ہم ہے اس میں سے، میں نے یہ کام کرنا ہے، لیکن اس طرح بندہ تھوڑا سا ڈاواں ڈول ہوتا ہے کہ جی اس میں سے چلو یہ کروں گا، لیکن اس میں سے یہ کیا ہم ہے۔ پانچواں درجہ جو ہوتا ہے نا، یاد رکھو، وہ ہوتا ہے عزم کا، پکا ارادہ جس کو کہتے ہیں، 100% اس میں آپ کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے اس میں سے یاد رکھو کہ یہ جو ہے اس میں سے جو پہلے 4 درجات ہوتے ہیں نا وہ معاف ہوتے ہیں، عزم کے اوپر کیا ہوتی ہے، پکا ارادہ کرنے میں گرفت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، تو یہ کیا آتے ہیں عزم کے اوپر، اس لیے وَلَقَدْ ہمت بِهِ وَهَمَّ بِهَا جو آیا تھا نا، تو ان کی جو تھی اس میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی جو وہ ہوا معاملہ وہاں پہ، تو وہ کیا تھا، وہ گناہ نہیں تھا، ان کی جو اس میں سے وہ ہوا بھی، ٹھیک ہے نا،
تو ہم کے اندر کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کیا پڑ جاتا ہے کہ تھوڑا سا بندہ ایک طریقے کی طرف تھوڑا سا زیادہ مائل ہو جاتا ہے کہ جی مائل ہو جاتا ہے اس میں سے، لیکن ارادہ نہیں ہوتا پکا ارادہ. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے کیا ہوگا، ہم پر گناہ نہیں ہے، عزم کرنے کے اوپر کیا ہوگا، گناہ ہوگا اس میں سے. سمجھیے بات کو. ٹھیک ہے، سمجھیے بات کو. یہ اس میں سے آ گیا کہ جس کا پکا ارادہ تھا. ٹھیک ہے نا، ہاں یہی مطلب کہ میں اس کو اب کیا کروں گی، میں نے اس کو جواب دینا ہے، اس نے مجھے یہ کہا ہے نا، میں اس کو کیا کروں گا، یہ ایسا جواب دے دوں گا. میں بھی اس کو ذرا کیا کروں گا، میں اس کو تھپڑ لگا دوں گا یا کہ آپ جو ہے یہ کیا ہے، یہ ہم ہے، آپ نے جو ہے نا، میں اس کو تھپڑ لگا دوں گا ابھی. تو اس کو کیا تھا، ہم ہے، لیکن پکا یہ ارادہ نہیں تھا. ٹھیک ہو گیا یہ. تو یہ اس میں سے آ گیا، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ اگر، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے آ گیا کہ جی اس میں سے آ رہا ہے کہ جی فلاں فلاں جو تھی، تو پھر بھی کیا ہو رہا ہے، کیا اگر وہ بھی پایا جائے اس میں سے، اگر جو ہے یہ بھی پایا جائے کہ جناب ایک آدمی کا عزم بھی پایا جائے، تو کیا پھر بھی قاتل اور مقتول ایک ہی درجے پہ جائیں گے؟ نہیں، قاتل اور مقتول ایک درجے میں نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے نا، قاتل کا جو معاملہ ہے وہ جہنم کے جو اس میں سے ہوگا وہ دوسرے درجوں میں ہوگا، اور مقتول جو ہوگا وہ اور درجے میں، اگر اس نے عزم بھی کر لیا تھا مقتول نے بھی جو ہے. دونوں میں فرق ہوگا نا، ایک نے تو کیا کی ہے، ایک نے تو قتل کر دیا ہے، دوسرا کیا ہوا، اس نے تو گناہ کبیرہ کی ہے نا اس میں سے، قتل کر دیا اس میں سے، کہ دوسرا کامیاب نہیں ہو سکا. تو اس لیے ان دونوں کے اندر کیا آ جائے گا، فرق آ جائے گا. سمجھ گئے بات کو. یہ ساری کی ساری وہ تھی. اب پھر یہ آئے گا باب ظلم دون ظلم جو ہے، یہ پھر اب اس میں سے بیان کریں گے آگے. ٹھیک ہو گیا جی، چلیے جی بس نہیں رکھ لیتے ہیں، نہیں رکھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ. چلیے پھر، سلام.